فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور مجرمان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کا مطالبہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کے شرکاء کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے مجرموں کو سزائیں نہ دی گئیں تو ملک سازشی عناصر کے ہاتھوں ہمیشہ یرغمال رہے گا۔ ریاستی اداروں بالخصوص افواج پاکستان کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ مذموم سیاسی مقاصد کے لیے بیرونی سہولت کاروں کی مدد سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ کانفرنس کے شرکاء نے کہا کہ جھوٹ اور پروپیگنڈا کا مقصد افواج پاکستان اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنا ہے۔ ملک کی سلامتی اور استحکام کو درپیش خطرات کو قوم کی حمایت سے ناکام بنا دیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت ریاستی فارمیشن کمانڈر کانفرنس، کور کمانڈرز، پرسنل سٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی۔ فورم کو جیو اسٹریٹجک حالات، قومی سلامتی کے لیے ابھرتے ہوئے چیلنجز اور ملٹی ڈومین خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی حکمت عملی سے آگاہ کیا گیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان کے خلاف بیرونی سہولت کاروں کے ساتھ مل کر سیاسی مقاصد کے لیے ڈیجیٹل دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد جھوٹ اور پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستانی قوم میں مایوسی پیدا کرنا اور افواج پاکستان اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنا ہے۔ ملک کے وسیع تر مفاد میں لازم ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ فورم نے افغان سرحد پر مسلسل خلاف ورزیوں اور افغان سرزمین کو دہشت گردی کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کرنے پر سخت تحفظات کا اظہار کیا۔ فورم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ضم اضلاع کی عوام کی بے شمار قربانیوں کا اعتراف کیا اور دہشت گردی کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے ضم اضلاع کی ترقی کی اہمیت پر زور دیا۔ فورم نے بلوچستان میں سماجی اور اقتصادی ترقی کی ضرورت پر بھی زور دیا تاکہ بیرونی پروپیگنڈے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ فورم نے مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیا اور حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی جدوجہد میں مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ شرکاء نے فلسطینی عوام کے ساتھ بھی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی مذمت کی۔ آرمی چیف نے فارمیشنز کے بلند حوصلے اور ہمہ وقت آپریشنل تیاریوں کو بھی سراہا۔ شرکاء نے بھی افواج پاکستان کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران اور جوانوں کی تربیت اور فلاح و بہبود کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کیس سے متعلق حکومتی اپیلوں پر سماعت ہوئی، جبکہ بانی PTI ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے کیس کی براہ راست نشر کرنے کی درخواست خارج کر دی، جبکہ خیبر پختونخوا حکومت کی درخواست 4-1 کے تناسب سے خارج کی گئی۔ جسٹس عطر من اللہ نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا، جبکہ عدالت نے خواجہ حارث کو بانی PTI سے ملاقات کرنے کی اجازت دے دی۔ سماعت جون کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ سماعت کے دوران بانی PTI اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان پہلا باضابطہ مکالمہ بھی ہوا ہے۔ اس سے متعلق ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے سعید بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سعید، آگاہ کیجیے گا اس سے متعلق۔ بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب ترامیم کے خلاف یہ اپیلوں پر ہوئی اور اس کیس میں آج پہلی بار سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بانی PTI کو عدالت میں بولنے کا اور PTI کے درمیان یہ مکالمہ ہوا اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے بانی PTI کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ خان صاحب آپ دلائل دینا چاہیں گے یا خواجہ حارث پر انحصار کریں گے، جس پر بانی PTI کی جانب سے یہ جواب دیا گیا کہ میں آدھا گھنٹہ دلائل دینا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری 2 درخواستیں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق ہیں آپ کے پاس موجود ہیں، جس پر چیف جسٹس کی جانب سے بانی کیا گیا کہ اس آپ کے وکیل کون ہیں، جس پر بانی PTI نے جواب دیا کہ ہمارے وکیل حامد خان ہیں، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ایک سینئر وکیل ہیں، انہوں نے ملک سے باہر جانا تھا تو انہوں نے ملک سے باہر جانا تھا۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فیض آباد دھرنے کی تحقیقات کے لیے نیا کمیشن بنانا چاہیے یا نہیں؟ وفاقی کابینہ نے فیض آباد دھرنا کیس میں نئی کابینہ کمیٹی بنا دی ہے۔ کابینہ کمیٹی کی سربراہی وزیر قانون اعظم نذیر پاڑر کریں گے، جبکہ وزیر داخلہ، وزیر برائے اسٹیبلشمنٹ، اٹارنی جنرل اور سیکرٹری قانون کمیٹی کے ممبران ہوں گے۔ کابینہ کمیٹی 2 ہفتے میں سفارشات پیش کرے گی۔ نیا کمیشن بنا تو کمیٹی TORs کا تعین بھی کرے گی۔ دہشت گردی کے واقعات میں سرحد پار عناصر کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف ہم سب کو متحد ہونا ہوگا۔ دہشت گرد عناصر اور ان کے مراکز کا خاتمہ ضروری ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا انسداد شدت پسندی سیمینار سے خطاب، کہا کہ پاکستان نے انتہا پسندی کے باعث بہت نقصان اٹھایا ہے۔ پاکستان کو دہشت گردی سمیت بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاک افواج کی دہشت گردی کے خلاف بے پناہ قربانیاں ہیں۔ انہوں نے کہا، مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी की मुलाकात हुई। अहम कौमी और सूबाई अमूर पर बातचीत की गई है, जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे की सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी है। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हमने अपने सूबे का मुकदमा वफाक से दलील और दलाइल से लड़ना है। स्विच ऑन ऑफ से मसाइल हल नहीं हो सकते। खैबर पख्तूनख्वा को जो पानी का शेयर मिला था उसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कबायली इज़लाह के टैक्सेस के मामलात हल करने की यकीन दहानी करवाई है। GTA और JJY के दरमियान इत्तेहाद का फैसला न हो सका। कराची में गुज़िश्ता रोज़ ग्रैंड डेमोक्रेट्स अलायंस की कोर कमेटी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान के अदारों के साथ जारहाना रवैये पर कोर कमेटी अरकान की राय दो हिस्सों में तकसीम थी, जबकि GTA और सरबराह ने भी JJY के साथ इत्तेहाद ना करने का मशवरा दिया था। ज़राए के मुताबिक 1 मई को कोर कमेटी इजलास में दोबारा गौर किया जाएगा। IMF का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए डू मोर का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान को दरामदात पर आयद पाबंदियाँ कम करने की हिदायत कर दी है। वज़ारत ख़ज़ाना को बरामदी शोबों की सब्सिडी ख़त्म करने का कहा और ज़राए के मुताबिक IMF और वज़ारत ख़ज़ाना ने दरामदात पर आयद ड्यूटीज़ में कमी पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है। वज़ारत तजारत का टैरिफ में कमी के फैसले में मुकामी सनत के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह देने पर जोर दिया गया, जबकि वज़ारत तजारत के दरामदात पर आयद पाबंदियाँ मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की भी मुखालफत की गई। दरामदात पर पाबंदियाँ मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने से ज़राए मुबादला पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। आइंदा बजट में ज़राअत और इंश्योरेंस के शोबों को टैक्स छूट देने की तजवीज़ दी गई है। FBR ज़रा के मुताबिक टैक्स छूट की तजवीज़ पर IMF को भी एतमाद में लिया जा रहा है। स्टोरेज और वेयर हाउसेस के दरामदी आलात पर 10 साल छूट की तजवीज़ दी गई, जबकि ज़राई अजनास के लिए वेयर हाउस सर्विसेज देने वाली कंपनीज़ को भी टैक्स छूट मिलने का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू अशफाक मुगल से। जी अशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आइंदा माली साल के बजट की तैयारी का सिलसिला जारी है और ज़राअत और इंश्योरेंस के शोबों को टैक्स छूट देने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। इस ज़िम्न में इन शोबों में टैक्स छूट देने की तजवीज़ पर IMF को भी एतमाद में लिया जा रहा है और बताया गया है कि ज़राई वेयर हाउसेज के क़याम, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी टैक्स जो मराहत देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि स्टोरेज और वेयर हाउसेज के दरामदी आलात पर भी 10 साल टैक्स छूट देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जबकि नए बजट में मुमकिन टैक्स छूट का मकसद मुल्क में फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। इस दौरान ये भी बताया गया है कि टैक्स छूट ज़राई अजनास के लिए वेयर हाउस की सर्विसेज देने वाली कंपनियों को भी मिलने का इम्कान है, जबकि ज़राई पैदावार या अजनास खराब हो जाने। ठीक है इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। आवाम बिजली के बड़े झटके के लिए हो जाएं तैयार। एक माह के लिए बिजली ₹3.49 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बाद में सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर नेपरा आज समाअत करेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने अप्रैल के लिए बिजली महंगी करने की दरखास्त कर रखी है। दरखास्त की मंजूरी से सार्फिन पर 34 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची वालों के लिए खुशखबरी है। सिंध काबीना ने मजीद 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दे दी है, जबकि सीनियर वजीर शर्जील एनाम मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत इन बसों का किराया देगी। 8 साल बाद बसें सूबाई हुकूमत की मलकियत हो जाएंगी। सिंध काबीना ने 6 माह के किराए की मद में 412.5 मिलियन रुपए की मंजूरी भी दे दी है। कराची में गुरु मंदिर चुरंगी के करीब फायरिंग के नतीजे में कार सवार 2 भाई जाँ बहक और दीगर जख्मी हुए हैं, जबकि 5 भाई बाल बाल बच गए। मकतूलीन पेशी पर अदालत जा रहे थे। कार पर फायरिंग के फुटेज नियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में 3 मोटरसाइकिल्स पर सवार 6 मुलजिमान को हमला करते हुए देखा जा सकता है। गवर्नर सिंध का नोटिस एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ का शेखुपुरा में कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क का दौरा किया गया है। कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क में गवर्नमेंट्स और सिटी प्लग एंड प्ले बनाने का फैसला किया गया है, जबकि लेबर कानूनी और टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के क़याम की तजावीज़ भी उन पर गौर किया गया। जबकि वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ ने बिजनेस पार्क के राबता सड़क 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। मरीम नवाज़ ने कहा कि गवर्नमेंट सिटी बनने के लिए 1 लाख रोज़गार और वुमेन एम्पावरमेंट में मदद मिलेगी।
پاکستان کا دوسرا خلائی مشن اڑان بھرنے کو تیار ہے۔ پاکستان کا ملٹی مشن مواصلاتی سیٹلائٹ MM1 آج 4 بجے خلا میں بھیجا جائے گا۔ پاک سیٹ MM1 کی لانچنگ سپاکو سے لائیو دکھائی جائے گی۔ مزید بتا رہی ہیں نمائندہ نیو آمنہ جنجوعہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آمنہ۔ جی بالکل، پاکستان کا ملٹی نیشن سیٹلائٹ آج خلا میں بھیجا جا رہا ہے۔ پاکستانی وقت کے مطابق آج 4 بجے جو ہے وہ اس سیٹلائٹ کو چین سے خلا میں روانہ کیا جائے گا۔ یہ ایک مواصلاتی سیٹلائٹ ہے۔ اس کے خلا میں جانے کے بعد جو پاکستان میں مواصلاتی نظام بہتر ہوگا۔ انٹرنیٹ کی سپیڈ کی اگر ہم بات کریں تو اس سے بہتر ہوگی، خاص طور پر دور دراز علاقے جو ہیں، جو پسماندہ علاقے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ کی سپیڈ بہتر نہیں ہے، سست روی کا شکار ہے، یا ان علاقوں میں جہاں پر ابھی تک انٹرنیٹ نہیں ہے، ان علاقوں میں جو ہے انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی درست کی جا سکے گی اور انٹرنیٹ وہاں تک جو ہے وہ اس کی سہولت فراہم کی جا سکے گی۔ اس کے علاوہ 5G کی اگر بات کریں تو 5G میں بھی یہ کارآمد ثابت ہوگا۔ MM1 جو ہے وہ آج جو ہے 4 بجے پاکستانی وقت کے مطابق خلا میں بھیجا جائے گا۔ پاکستان کا یہ دوسرا سیٹلائٹ ہے۔ اس سے پہلے پاکستان نے چاند کے مدار میں اپنا سیٹلائٹ IQ قمر جو ہے وہ بھیجا تھا، جس نے کامیابی کے ساتھ جو ہے وہاں سے چاند اور سورج کی تصاویر شیئر کی تھی۔ اس کامیابی کے بعد سپارکو نے ایک دوسرا سیٹلائٹ جو ہے خلا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ آج جو ہے وہ اس سیٹلائٹ کو بھی خلا میں بھیجا جائے گا۔ جو ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتی چلوں کہ چین سے یہ جو سیٹلائٹ ہے وہ روانہ کیا جائے گا۔ جی، ملک کے بیشتر علاقوں میں سورج آج بھی قہر برسا رہا ہے۔ لاہور 45، اسلام آباد 40، پشاور 39 اور کراچی میں درجہ حرارت 37 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ میدانی علاقوں میں تیز ہوائوں اور مٹی کے طوفان کی توقع ہے، جبکہ خطہ پوٹوہار، بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم سے متعلق حکومتی اپیلوں پر سماعت ہوئی اور وفاقی حکومت نے مخدوم علی خان نے دلائل میں موقف اختیار کیا کہ نیب ترامیم کرنا حکومتی پالیسی کا فیصلہ ہے، عدلیہ مداخلت نہیں کر سکتی۔ جسٹس جمال بندوخیل نے ریمارکس دیے کہ وہ اپنی بات کرتے ہیں، میں سوشل میڈیا دیکھتا اور اخبارات پڑھتا ہوں۔ وزیر اعظم نے کالی بھیڑوں کا کہا تھا، جس پر اٹارنی جنرل نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ الفاظ موجودہ ججز کے لیے استعمال نہیں کیے گئے۔ جسٹس عطر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ اٹارنی جنرل صاحب وزیر اعظم کو بتا دیں عدلیہ میں کوئی کالی بھیڑیں نہیں ہیں۔ وزیر اعظم صاحب سمجھتے ہیں عدلیہ میں کالی بھیڑیں ہیں تو ریفرنس فائل کرتے ہیں۔ T20 ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچ سے قبل دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ نیو یارک انتظامیہ نے اسٹیڈیم کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ گورنر آفس کے بیان کے مطابق صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اس وقت عوامی تحفظ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ T20 ورلڈ کپ محفوظ اور یادگار ثابت ہوگا۔ انتظامیہ قانون نافذ کرنے والے حکام کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ میگا ایونٹ میں پاک بھارت ٹاکرا 9 جون کو نیو یارک میں شیڈول ہے۔